نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے احکامات کا بیان کیے ہیں اور اس کے ضمن میں مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت اس کو جو ضروری ہے اس کو بیان کیا، اور ساتھ یہ بیان فرمایا کہ حج کی تربیت کے نتیجے میں دو قسم کے لوگ وجود میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا بھی یوں کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس صرف دنیا مانگتے ہیں اور دنیا ہی کی طلب میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت جو حج کے نتیجے میں اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو تعلیم ملتی ہے، تو اس کا مطمع نظر تو آخرت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی دنیا کو بھی درست کرنے سنوارنے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا اس کا حاصل کرنا، ضرورتوں کے لیے اس کو استعمال کرنا، جائز طریقے سے محنت کر کے اس کو کمانا، یہ مذموم نہیں ہے، لیکن دنیا کے نتیجے میں کچھ رویے جو پیدا ہو جاتے ہیں یہ انتہائی درجے کے مذموم ہیں۔ قرآن مجید نے ہر جگہ پر در حقیقت ان رویوں کی نشاندہی کی ہے، ان کی مذمت کی ہے۔ یہاں بھی جو آج آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اللہ نے دو قسم کے رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک وہ ہے جو دنیا کے نتیجے میں اس کے اندر غرور، تکبر، عیاشی اور اسی طرح انسانوں کے وسائل پہ قبضہ جما کر انہیں وسائل سے محروم کر دینا، یہ اس قسم کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان ان کی بہت ہی نرم ہوتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر جو ہے وہ تکبر و غرور ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر جو ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس رویے کو سب سے پہلے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی باتیں دنیاوی زندگی میں آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، جب وہ بات کریں گے بڑی لچھے دار، بڑی امن کی، سلامتی کی، انسانیت کی بھلائی کی، ملک کی ترقی کی، اور بڑی بڑی بہترین باتیں کریں گے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ اس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگیں گی۔ جس کی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو جائیں تو ظاہر ہے اس کی باتیں بڑی ہی عمدہ ہوں گی، بظاہر کہ گفتگو بڑی اعلیٰ ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ وہ اللہ کو گواہ بھی
بناتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، اس کے دل کے اندر بھی ایمان ہے، سلامتی ہے، اللہ کو اس پر شاہد بناتا ہے، یعنی قسمیں کھاتا ہے کہ میں تو پکا مومن ہوں، دین اسلام کی باتیں بھی کرتا ہے اور اپنی اس نظریات پر قسمیں بھی کھاتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت اس کی کیا ہے کہ وہ ہوا الد الخصام، یہ صرف جھگڑالو ہی نہیں، بدترین قسم کا جھگڑالو ہے، الد الخصام۔ قرآن مجید نے یہاں جو جملہ اور لفظ بولا ہے الد کا، الد یعنی جس میں شدت اور مبالغے کے معنی پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ سخت قسم کا جھگڑالو، کینہ پرور، فساد رکھنے والا انسان ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کو ولایت ملے، جب اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، جب ذمہ داری اس کو کوئی سونپ دی جائے، ظاہر ہے اس نے متاثر کیا، عوام کو متاثر کیا یا ذمہ داری دینے والوں کو اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے متاثر کیا کہ میں تو انسانیت کا بڑا خدمت گزار ہوں، انسانیت کے یہ مسائل ہیں، یہ حل ہونے چاہیے، اس طریقے سے یہ بات ہونی چاہیے، لیکن وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہ متولی ہو جاتا ہے، اس کے ذمے کوئی کام لگا دیا جاتا ہے، کوئی اس کے پاس طاقت و قوت آ جاتی ہے، تو پھر اس طاقت کا استعمال کیسے کرتا ہے؟ سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، یہ ملک میں پھر کوشش کرتا ہے فساد پیدا کرنے کی، یفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ حرث کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے اور نسل کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے، یہ اس کا رویہ ہے۔ حرث کہتے ہیں کھیتی کو، سب سے بہترین وسائل معاش کے جو ہیں، ذرائع جو معاش کی ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے بہترین اور عمدہ ذریعہ وہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے۔ جو وسائل معاش ہیں ان میں سے ایک وسیلہ جیسے کہ زراعت ہے اور دوسرا تجارت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ملازمت وغیرہ کے ذریعے سے بھی انسان اپنے مسائل کو حل کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین، خاص طور پر جس ملک کو اللہ نے زرعی ملک بنایا ہو اور اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے، وہاں کی زمینوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، وہاں کی زمینوں کو آپ کیا ہے پلاٹ بنا کر بیچ دیں، ان کی کھیتی باڑی کا سلسلہ تباہ و برباد کر دیں، یا جو کسی قدر بھی تھوڑی بہت وہاں زراعت موجود ہے تو اس زراعت کرنے والے طبقے کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں، ان کے اخراجات، ان کی محنت، ان کے معاوضے کو صحیح ان کو معاوضہ نہ ملے، اور جو اس زراعت کے لیے درکار آلات یا وسائل چاہیے وہ مہنگے کر دیے جائیں، ان کی پہنچ سے دور کر دیے جائیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ کا ملک زرعی ہے لیکن کس قدر تنزل اور زوال کا شکار ہے، خاص طور پر زراعت کس قدر تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ کو ہر سال زرعی ملک ہے، اکیلا پنجاب پہلے آپ کا ایک پنجاب صرف اس پاکستان کی نہیں بلکہ ہندوستان کی، بنگلہ دیش کی، افغانستان کی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہاں کی زراعت جو تھی اتنی زیادہ تھی، مغلوں کے دور میں زراعت نے بہت ترقی کی، یہاں دوسرے ملکوں تک یہاں کی آپ کی پیداوار پہنچتی ہے۔ آج اب ہر سال آپ کو کیا ہے گندم باہر سے لینی پڑتی ہے، آپ کی زراعت کا ملک ہے، زرعی ملک ہے، لیکن ہر سال چینی باہر سے منگوانی پڑتی ہے، آپ کو پیاز باہر سے منگوانا پڑتا ہے، آپ کو تمام سبزیاں باہر سے لینی پڑتی ہیں، تو آپ نے تو اپنی زراعت کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کہ وہ زراعت کو، کھیتی باڑیوں کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ آپ ذرا اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافقوں کی آیات سمجھنی ہوں تو اپنے وقت کے حکمرانوں پر نظر ڈالو، عوام میں آئیں گے، بڑی تقریریں کریں گے، بڑے لچھے دار بیان دیں گے کہ ہمارے بغیر تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، ہم آئیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا، یہ مسائل حل ہوں گے، ہم نہیں آئیں گے تو یہ ملک تو بالکل دیوالیہ ہو گیا۔ اور جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں، متولی بن جاتے ہیں، ان کو اقتدار مل جاتا ہے، تو ان میں سے ہر ایک آج تک 75 سالوں میں جو بھی آیا اس نے اس ملک کی تباہی و بربادی کی، حرث کو بھی تباہ کیا، نسل انسانیت کو بھی تباہ کیا۔ نسل انسانیت کو تباہ کیسے کیا؟ کتنے لوگ، لاکھوں لوگ مروا دیے، افغانستان میں مروا دیے،
چچنیا میں مروا دیے ہیں، اسی طرح لیبیا میں مروا دیے کرنل ہیں، آپ نے شور و شرابہ دشمن کے پھیلائے ہوئے پراپوگنڈے کر کے آپ نے تو یہ کہا کہ وہاں قذافی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، وہاں جو ہے جمہوریت نہیں ہے جی، وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، فساد ہے ہیں، وہاں لیبیا کا تورا بورا کر دیا، لیکن وہاں کیا حالات ہیں؟ بدترین حالات ہیں۔ ان حالات سے پہلے ہیں وہاں لیبیا کی حالت کا موازنہ کریں اور اب کے حالات کا موازنہ کریں، کتنے لوگ قتل ہو گئے ہیں، شام میں فساد پیدا کیا، عراق کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا میں انسانیت کو قتل کروانا اور مختلف طریقوں سے مختلف پراپوگنڈوں سے تباہی و بربادی کروانا۔ اور پھر اس سے ایک اور بھی مفہوم اور معنی سمجھ میں آتا ہے، نسل کی تباہی اس سے بھی ہوتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دے دیا جائے۔ جب بے حیائی فروغ دے دی جائے، خواہش جنسی انسانی خواہشات کو ایک قانون کے دائرے میں پورا کرنے کی جو شریعت نے تعلیم دی ہے اس کو پس پش ڈال دیا جائے، شادی کرنے کو مہنگا اور مشکل کر دیا جائے، اور بے حیائی کو آسان کر دیا جائے، بے غیرتی کو آسان کر دیا جائے، تو اب بے حیائی کے لیے تو کوئی انسان ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، انسان اس کو ذمہ دار بنایا گیا۔ رشتہ نکاح ایک ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اوپر ذمہ داری قبول کرتا ہے، ایک پورے خاندان کی، آگے نسل کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی ضروریات کا کفیل بنوں گا۔ لیکن خواہش پرست انسان ہیں، وہ محض خواہش پوری کرنے والا انسان، ان میں سے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ نسل کے سلسلے کو منقطع کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری آگے اولاد ہو، نسل بڑھے۔ آپ یورپ میں دیکھ لیں، یورپ میں بھی یہی ہے کہ وہاں زنا بدکاری عام ہے جی، اور یہی حال آپ کے ملکوں کا بھی ہوتا جا رہا ہے، زنا کو عام کیا جا رہا ہے اور نکاح کے لیے مشکلات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بھی نسل کو منقطع کرنا ہے اور برباد کرنا ہے، اور اس کا سبب در حقیقت اوپر والا توقع ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ واضح کیا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ حکمران بن جاتا ہے تو سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، کہ حرث کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ سونا اگلنے والی زمینیں آپ نے ان کو کیا کر دیا؟ سوسائٹیاں بنا کر تباہ و برباد کر دیا، حالانکہ آپ کا ملک کا بہت زیادہ بنجر علاقہ ایسا پڑا ہوا ہے، اگر آپ نے رہنے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے اس کو، تو اس کو آپ کس طریقے سے وہاں ضروریات زندگی فراہم کریں اور اس کو سوسائٹی میں تبدیل کریں۔ جو زراعت پیدا کرنے والی جو اس قابل زمین ہے کہ جہاں سے آپ کو پیداوار ہوتی ہے، تو اس کو کیوں تباہ و برباد کر رہے ہو؟ اس زراعت کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّوْا، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے مافیاز ہیں، سب نے یہ لینڈ مافیاز کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، خود ان کی اپنی سوسائٹیاں ہیں اور خود یہ اس طریقے سے اس کو بھی کاروبار بنا کر اس سے بھی عوام سے لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس رویے کی نشاندہی کی ہے کہ یہ دنیا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا غلط رویہ ہے۔ قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے یہ رویہ غلط ہے۔ محض دنیا بری چیز نہیں ہوتی، لیکن کسی کے پاس دنیا آ جائے، دولت آ جائے، اقتدار آ جائے اور وہ اس کا استعمال ان کاموں میں کرنے لگ پڑے، یہی تباہی و بربادی ہے اس قوم کی، اس فرد کی۔ تو یہاں اخنس بن شریک ایک منافق انسان، اس کو مثال بنا کر قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے۔ یہاں مراد صرف وہ نہیں ہے، یہاں قرآن نے در حقیقت ایک رویہ ذکر کیا ہے، لیکن وہ بھی اسی قسم کا انسان تھا۔ حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو بڑا سر جھکا کر باتیں بڑی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی تقریریں کرتا تھا، تو دل کرتا تھا کہ قربان ہو جائیں۔ جیسے بعض ہمارے یہاں کئی علامے بھی گفتگو کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کیا بات ہے، کتنی عمدہ بات کی ہے، لیکن ذہنیت ان کی دنیا کی، ذہنیت مفاد پرستی کی، ذہنیت انسان دشمنی کی، ذہنیت قوم کو تباہ و بربادی کی طرف لے جانے کی ہوتی ہے۔ یہی حال آپ کے حکمرانوں کا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ اس دنیا کی آبادی چاہتا ہے، لیکن جو بربادی کرتا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ بن جاؤں گا، میں کوئی بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، ایسے اللہ کو لوگ قطعاً نہیں بھاتے۔
قطعاً پسند نہیں آتے جو دنیا کی بربادی اور فساد اور ویرانی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کو سخت مبغوض ہیں، ناپسند ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، عجیب اس کا حال ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے رویوں سے باز آؤ، اللہ سے ڈرو، تم کیا کر رہے ہو؟ انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہو جی۔ تم کیا، جو ہمارا رویہ کیا ہے، تم جو ہے اقتدار میں آ کر، طاقت میں آ کر تم نے یہ کیا سلسلہ قائم کیا ہوا ہے؟ تو وہ کیا، اخذت العزت بالاسم، اس کا غرور اس کو اور گناہ میں دھکیل دیتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، تو مجھے سمجھاتا ہے، میرے بارے میں یہ بات کرتا ہے، وہ مغرور ہو کر مزید اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اخذت العزت بالاسم، اس کو کوئی بات اور نہیں سمجھا سکتا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کی سمجھ تو درست ہوگی جب جہنم کا ٹھکانہ بنے گا۔ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ دنیا میں اس کو سمجھانا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر غرور موجود ہے، اس کے اندر فساد موجود ہے، اس کی ذہنیت بگڑ چکی ہے، یہ اعلیٰ درجے کا فساد، یہ سمجھتا ہے، باتیں بڑی بنا سنا کر کرتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم سے برا ٹھکانہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جہنم انسان کو درست کرنے کے لیے اللہ کا وہ جیل خانہ ہے، وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے مغروروں، متکبروں، بدماشوں کی بدماشی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس بدماش کی بدماشی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے جہنم قائم کی ہے، لہٰذا یہ وہیں پہنچے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا رویہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو اپنا مال، اپنی دولت، وہ بھی انسانیت کے لیے قربان کر دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اور اس کے قانون کو قائم اور غالب کرنے کے لیے، کہ معاشرے میں اللہ کا قانون عدل کا، امن کا، خوشحالی کا، انسانیت کا قائم ہو، اس کے لیے اسے اپنا مال قربان کرنا پڑے، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کرنی پڑے، وہ اس سے بھی درگزر نہیں کرتا۔ ایک یہ انسان ہے، قرآن نے اس کا یہاں ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے آپ کو بھی بیچ دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کے مال و جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب ان کا مال ہو، ان کی جان ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے، اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے انہیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے، مال کی ہو، جان کی ہو، پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہمارا اللہ سے سودا ہو چکا ہے کہ ہمیں وہ بدلے میں جنت دے گا، کامیابی دے گا، آخرت میں اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ فرمایا کہ یہ انسان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور دیکھو اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو در حقیقت بندوں پر مہربانی کرنا چاہتا ہے کہ فسادی لوگ غالب نہیں آنے چاہیے، فسادی لوگوں کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے، طاقت نہیں ملنی چاہیے، وہ تو معاشرے میں انسانیت کے لیے جینا دوبھر کر دیں گے۔ معاشرے میں ان رویوں کے حامل لوگوں کو آگے آنا چاہیے، جو دین اسلام کے قانون کو غالب کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کی سوچ رکھنا چاہتے ہیں، وہی جب آگے آئیں گے در حقیقت، تو وہی کیا کریں گے، انسانیت کے لیے اللہ کے نمائندے بن کر مہربانی کریں گے، وہ انسانیت کے درمیان میں محبتیں بانٹیں گے، شفقتیں بانٹیں گے۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، روم کے رہنے والے تھے، وہاں مکہ میں آئے، کاروبار کیا، کافی مال و دولت ملا، کاروباری ذہن تھا، سوچ تھی، ذہین تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، صحابہ نے ہجرت کی، یہ بھی ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنا ضروری ساز و سامان اپنے ساتھ لے لیا۔ مکہ سے جب باہر نکلے تو کچھ مکہ کے سرداروں نے، قریشی نوجوانوں نے ان کو روک لیا راستے میں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں، اور خاص طور پر یہ مال و دولت جو تمہارے پاس ہے، تم جب یہاں آئے تھے روم سے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ یہاں تم نے رہ کر کمایا ہے،
محنت انہوں نے کی ہے، انہوں نے جائز طریقے سے کسی سے لوٹا تھوڑا تھا، لیکن کہتے نہیں تم نے یہاں کمایا ہے اور یہ تو بالکل چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جہاں تک بات ہے مقابلے کی، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میرے برابر کوئی تیر انداز نہیں ہے، میرے پاس تیروں کا ایک گٹھا ہے، پہلے تو ایک ایک میرا نشانے پر لگے گا، اور ہر تیر کے بدلے میں ایک بندہ گرے گا، اور اگر وہ ختم ہو گئے تو پھر یہ تلوار ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں تلوار کا بھی دھنی ہوں، تم مقابلہ میرا نہیں کر سکتے، جب میری تلوار بھی ٹوٹ جائے گی، میں بے بس ہو جاؤں گا، تو پھر دیکھ لینا، اتنی دیر میں تو پتہ نہیں کتنے بندے میں گرا چکا ہوں گا، پھر تم مجھ پہ قابو کرنا پانا چاہو گے تو پا لینا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور رائے ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں مال و دولت میرا چاہیے نا، یہ لو مال و دولت، یہ لے لو، اور میں تو یہاں سے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اس راستے میں رکاوٹ نہ ڈال۔ ان کا زور یہ تھا نا کہ تم یہیں رکو، اصل میں تو وہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے، ایک کاروباری آدمی تھے، اس کی وجہ سے ان کو بھی بہت فائدہ تھا کہ تم نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے دین کی خاطر مجھے یہاں سے جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، یہاں اس کے دین کا نفاذ نہیں ہو سکتا ہے، مجھے اس جماعت کے ساتھ جا کر شامل ہونا ہے جو اس دین کے قیام اور غلبے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت صہیب نے اپنا مال سارا ان کو دیا اور ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ ابھی مدینہ سے باہر ہی تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے پہنچے اور انہیں مبارکباد دی اور کہا اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو اللہ نے، حضور نے بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طرح کے لوگوں کی شان میں یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے آپ کو وہ بیچ دیتی ہیں، قربان کر دیتی ہیں، اپنا مال قربان کر دیتی ہیں، ان کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جزوی طور پر ایمان، زبان سے تم میٹھی باتیں کرو، لیکن تمہارا عمل و اعتقاد اس میں شکوک ہوں، اس میں اوہام ہوں، اس میں کجی ہو، کمزوری ہو، یہ نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جزوی طور پر نہیں۔ آج سب سے بڑی کمزوری یہی ہے ہماری، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، جو مطلب کی بات ہوتی ہے وہ تم لے لیتے ہیں، اور جہاں کچھ قربانی دینے کی بات ہو جی، یا زیادہ سے زیادہ آج ہمارے مذہبی طبقے میں جو کمزوری پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادات کو تو دین سمجھ لیتے ہیں لیکن معاملات کو درست نہیں کرنا چاہتے، اور پھر اس سے آگے سیاست کو ہم درست نہیں کرنا چاہتے، معاشی نظام وہ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں بنانا چاہتے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ دین ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کا پورا دین اسلام کا نظام اپناؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ کا لفظ قرآن نے یہاں کہا، پورے کے پورے، کچھ کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا۔ یہی حال پہلی بگڑی ہوئی مذہبی جماعتوں کا تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا، یہودیوں کا حال کیا ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہتے ہیں ہم کچھ تو مان لیتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ فرمایا جو لوگ، ان کا حال یہ ہو کہ کچھ کو مانیں، کچھ کو جھٹلا دیں، پسے پش ڈال دیں، نظر انداز کر دیں، تو ان کی سزا کیا ہے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہوگی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، جزوی طور پر نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ دشمن کی بات ماننا، دشمن کے ساتھ مل جانا، یہ کون سی سمجھداری ہے؟ دشمن تم سے یہ چاہتا ہے کہ اس طرح تم رویہ اپنا لو، جزوی طور پر دین کو اپنا لو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب اللہ کی واضح تعلیمات، ہدایات قرآن کی صورت میں تمہارے پاس آ چکی ہیں، اس کے بعد کسی اور تعلیم کی، کسی اور ہدایت کی، کسی اور عجوبے کی، کسی اور معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی رہنمائی وہ تو قرآن کی صورت میں تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اس کے بعد پھر یہی ہو سکتا ہے
کہ اللہ میاں آسمان سے فرشتوں کے ساتھ صف باندھ کر تمہارے سامنے خود آ جائیں اور کہیں کہ بھئی میرے یہ احکامات ہیں تم مان لو، پھر یہی ہو سکتا ہے، پھر تم اسی کے انتظار میں ہو سکتے ہو کہ بھئی وہ اللہ میاں خود آ جائے، اور ایسا تو ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ تمہارا محتاج محکوم تمہارا ضرورت مند ہے کہ وہ تمہارے سامنے آ کر فرشتوں کے ساتھ صف باندھے ہاتھ باندھے کہے کہ جی چلو جی تم یہ ان احکامات پر عمل کرو۔ وہ تو پھر قیامت کے دن ہوگا جب تمہیں سزا دینی ہوگی، جب تمہیں تمہارے اعمال کا تمہیں مزہ چکھانا ہوگا۔ اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے جو تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی ہیں، تو پھر جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت و دانائی کا مالک ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ آ جائیں بادلوں کے سایوں میں ان کے سامنے، اور فرشتے بھی، اور وقضی الامر، اور معاملہ مکمل ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور دیکھیں تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ تمہاری اعمال، تمہارے اعتقادات، تمہارے رویے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایسا تو ہونے والا نہیں ہے کہ اللہ میاں خود دنیا میں آ کر تمہیں اس طریقے سے کہیں کہ میرے احکامات قبول کر لو۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب قیامت ہوگی، قیامت ہوگی جس دن تمہیں سزا دینی ہوگی، تو اس دن اللہ پھر سامنے آئے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ اور تمہیں اس پر جزا و سزا سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق۔